وقت ہے ہمارے ہاٹ ایشو کا. آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی سیاست اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو سمٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں. بہت سالوں بعد پاکستان میں ایک ایسا اجتماع ہو رہا ہے جس میں بہت سارے وزرائے اعظم دوسرے ملکوں سے آئیں گے, روس کے بھی, چین کے بھی, اور بھارت سے ان کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. جے شنکر, اور جو پہلے بھی پاکستان آ چکے ہیں, اس وقت سیکٹری خارجہ تھے 2015 میں جب سشما سوراج جو وزیر خارجہ تھی اس وقت وہ تشریف لائی تھیں. اور اس پر ہم بات کریں گے. میں جوائن کیا حسین حقانی صاحب نے, جو سابق پاکستانی سفیر ہیں برائے امریکہ اور بوسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر رہ چکے ہیں. اس وقت وہ ڈپلومیٹ ان ریزیڈنس ہیں انور گرگاش ڈپلومیٹک اکیڈمی ابوظہبی میں, اور سینئر فیلو ہیں ہرسن انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی. بہت پڑھے لکھے ڈپلومیٹ ہیں اور اب تو دنیا کے ڈپلومیٹس کو وہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ڈپلومیسی کی. ان پہ بات کریں گے کہ یہ اہمیت کیا ہے اس کانفرنس کی پاکستان کے لیے اور ریجن کے لیے, اور پھر جو جے شنکر اس میں تشریف لا رہے ہیں اس کے بارے میں. حالانکہ یہ کہا گیا ہے, پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ اس میں پاکستان اور انڈیا کے بائی لیٹرل ایشوز ڈسکس نہیں ہوں گے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اسی وقت احتجاج کا اعلان کیا ہے ڈی چوک اسلام آباد میں, اور اس پر ان کی کیا رائے. حسین حقانی صاحب نے اس پہ آج ایک مضمون بھی لکھا ہے انڈین ایکسپریس میں. حسین حقانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اتنی درخواستوں کے بعد دیر آئے درست آئے تو ہم ریڈ کارپٹ رول کرتے اگر آپ یہاں پہ ہوتے, لیکن چلیں زبانی ریڈ کارپٹ ہم رول کر دیتے ہیں. یہ بتائیے گا آپ نے آج جو مضمون لکھا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے اس وقت کہ 15 اکتوبر کو انہوں نے احتجاج کرنا ہے ایس سی او کی جو سمٹ ہو رہی ہے اس کے دوران ڈی چوک میں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اوور آل سیاست ہے وہ بغیر کسی حکمت عملی کے چل رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب غصے میں ہیں اور خان صاحب سے عشق کرنے والے خان صاحب کے غصے کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان کا جی خوش کرتے رہتے ہیں. کوئی ان سے سوال کرے کہ جب کوئی انسان احتجاج کرتا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اچھا میں یہ دباؤ ڈالوں گا اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلے گا, پھر میں یہ دباؤ ڈالوں گا اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلے گا. تو آپ نے میرے جس مضمون کا حوالہ دیا اس میں بھی میں نے یہی کہا کہ انہوں نے ایک بالکل ایسی کیفیت بنا لی ہے کہ ان کے جو بالکل جذباتی نوجوان ہیں وہ آئیں, تھوڑا ہلا گلا کریں, شور کریں, اس کے بعد چلے جائیں. حتیٰ کہ ان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ایک سرکاری وسائل سے گاڑیاں لا کے جلوس لے کے آ جائے اور اس کے بعد کو تھوڑا ہنگامہ مچوا کے ویڈیوز ایسی بنا کر کے جو ٹک ٹاک پہ چل سکیں اور یوٹیوب پہ چل سکیں اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ چل سکیں, اس کے بعد سب گھر چلے جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آنی, پہلی بات تو یہ ہے. اور خان صاحب کو اس معاملے میں غور کرنا ہوگا, جو ان کی صلاحیتوں سے بہت ماورا چیز ہے کہ حکمت عملی کیسے بنائیں, کیونکہ سیاست میں تو لڑنا اور ملنا, بات چیت کرنا دونوں ساتھ ساتھ چلتے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں غصہ نہیں چل سکتا, تو پھر اصول پہ بندہ کیسے کھڑا رہے؟ سیاست میں ایک آدھ منٹ غصہ آ جاتا ہے, 2-4 منٹ غصہ آ جاتا ہے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے, اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں, کہ جنہوں نے بھی غصے کو سیاست بنایا ہے ان کی سیاست انہی کے غصے کے میں بھگ کی طرح اڑ گئی ہے. تو یہ تو میرا ان کی سیاست پہ تبصرہ ہے. اب آ جائیے ایس سی او کے اوپر. جی, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن دراصل چائنا کی قیادت میں ایک گروپنگ ہے, اور چائنا نے اس کا انیشیٹو لیا تھا, اسی لیے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کہلاتی ہے. اس میں بہت سارے وہ ممالک شامل ہیں جن کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اچھا, بھارت جو چین کے ساتھ تعلقات بھی رکھتا ہے, اختلافات بھی رکھتا ہے, اور امریکہ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتا ہے, وہ بھی شنگھائی کوآپریشن تنظیم میں ایک اہم مقام رکھتا ہے. اور پاکستان کو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانے میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں آنے سے روکنے کی خواہش کرنے والوں میں بھارت پیش تھا. ٹھیک. پاکستان اور بھارت کے اپنے کچھ ایشوز بہت پرانے ہیں, جن کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دونوں کو غور کر کے ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی طرف آنا چاہیے, ورنہ دونوں کے لیے مشکلات ہوں گی. لیکن فی الحال جو حالت ہے اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا پاکستان میں اجلاس ہونا, سربراہی اجلاس ہونا, پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. کسی بھی ملک میں جب کوئی اس طرح کی کانفرنس ہوتی ہے تو اس ملک کے لیے اعزاز ہوتا ہے. بھارت کے وزیر خارجہ کا آنا اس لیے اہم ہے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان کو بہت زیادہ قریبی تعلقات ہی بڑے واجبی سے رہ گئے ہیں.
ہمارے سفیر نہیں ہیں ایک دوسرے کے ملک میں، اور دونوں ملک کیونکہ پڑوسی ہیں. دیکھیے اگر آپ اپنے پڑوسی سے بات نہ کرتے ہو تو پڑوسی کا شور آپ کے یہاں آتا ہے، پڑوسی کی گیند اگر بچے کھیل رہے ہوں اس کے صحن میں تو وہ آپ کے گھر میں آتی ہے. تو پڑوسیوں کے درمیان بہت ساری باتیں ہیں جو باتیں کرنے والی ہوتی ہیں. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ باضابطہ گفتگو کوئی نہ بھی ہو تو یہ حقیقت کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں خود اپنی جگہ اہم ہے کہ اس کی وجہ سے آئندہ کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی دروازے کھل سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 1979 میں 1989 میں راجیو گاندھی آئے تھے سارک کی کانفرنس کے لیے، اس سے پاکستان بھارت کے درمیان بات چیت کا کچھ سلسلہ شروع ہوا تھا. اس موقع کے اوپر ہنگامہ اور احتجاج کر کے ہم ایک طرف تو پاکستان بھارت کے درمیان کسی قسم کی بھی بات چیت کے دروازے کو مزید بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری طرف خود ایس سی او کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کا باعث بنے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے آج کے مضمون میں بھی ذکر کیا جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے پاکستان کی، اس میں انڈیا اور افغانستان بہت اہم ہے اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے خراب رہے ہیں. اس کانفرنس میں افغانستان کو ایز آبزرور پاکستان نے انوائٹ نہیں کیا. انڈیا نے اپنا وفد جو ہے ڈاؤن گریڈ کیا اور صرف وزیر خارجہ آ رہے ہیں، مودی نہیں آئے. ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کا لیٹر لکھ دیا ہے انڈیا نے پاکستان کو، جو کہ پچھلے 65 سال سے ایک بہت اچھا معاہدہ پوری دنیا میں سمجھا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے تھے سیاست میں غصہ نہیں ہوتا، تو سفارتکاری میں جو ہمیں غصہ نظر آ رہا ہے دونوں طرف میں، خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے، آپ سمجھتے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے انڈیا کی طرف سے؟ اب جیسے کہ کشمیر میں کوئی ایسی واضح میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا میں جو بہت ہی زیادہ متشدد سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندرونی حالات کی بے چینی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب پاکستان پر اتنا اندرونی دباؤ ہو تو ہم کچھ ان کے اوپر بیرونی دباؤ بڑھا دیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی وہ کنسیشنز مل جائیں جو ہمیں معمول کی ڈپلومیسی میں شاید نہ مل سکے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے وہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے پاکستان پہ دباؤ بڑھانے میں؟ دیکھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں کہہ گیا. اب اس کو کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور میں ڈپلومیٹک اکیڈمی میں بیٹھا ہوں تو اس لیے میں اس طرح نہیں کہہ سکتا جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ سینئر جرنلسٹ بھی رہے ہیں نا ہمارے. آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں ہاں جی، مگر میں اس طرح نہیں کہتا جس طرح آپ کہتے ہیں. میں ہمیشہ لہجہ بہت نرم رکھ کے کہتا ہوں. ان کی بے وقوفیاں کہہ لیں، ان کی غلطیاں کہہ لیں، ان کی وجہ سے پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. پہلی کو پاکستان کی صورتحال بین الاقوامی طور پہ اچھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے خان صاحب. امریکہ کے معاملے میں تو آپ کو ان کا پتہ ہی ہے کہ ان کا جب جی چاہتا ہے وہ جا کے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن جب چاہتے ہیں تو وہ حقیقی آزادی امریکہ سے ہی لڑنے کی باتیں بھی کرتے ہیں. نام سفارتکار کا لے کے کہ جی اس نے ہمارے سفارتکار کو یہ کہا وہ کہا، اور اس قسم کی باتیں یہ سفارتکاری میں نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ جو چیز تھڑے پہ بیٹھ کے ہونی چاہیے وہ اگر آپ سفارت کے ایوانوں میں کرنا شروع کر دیں تو پھر بین الاقوامی تعلقات کا حال کو بہت اچھا نہیں رہے گا. ہر ملک ایک دوسرے سے لڑ ہی رہا ہوگا. اب اگر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اچھا احتجاج 15 کو نہ کریں آپ 20 کو کر لیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی. آج تک کبھی ہوا نہیں ہے 1947 سے اب تک، اور اس سے پہلے بھی انگریز کے خلاف بھی ایسا نہیں ہوا. اگر آپ کو یاد ہو انگریز نے بھی بر صغیر اس لیے چھوڑا کہ گاندھی نے سول ڈس اوبیڈینس کی کیمپین چلائی اور قائد اعظم نے اس پر دوسری طرف سے دباؤ ڈالا. انگریز جو ہے وہ کسی جلوس جلسے احتجاج اور دھرنے کی وجہ سے بر صغیر سے نہیں گیا، اپنی معاشی کمزوری کی وجہ سے گیا. تو یہ بات جب نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو، وہ مظاہرے کو، جلوس کو، جلسے کو، دھرنے کو اور ہنگامے کو ہی اپنا مقصود سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر ان کو بڑی بڑی باتیں سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے انسٹیبلٹی تو کریٹ کر دی ہے نا کم از کم، لیکن آپ کہہ رہے ہیں الٹیمیٹ سکسیس انہیں نہیں ملے گی. انسٹیبلٹی بالکل نہیں ملے گی. اور انسٹیبلٹی بھی دیکھیے، یہ انسٹیبلٹی بھی ایک کلاؤڈ کی شکل میں ہے نا، ایک بالکل بھاپ ہے. یہ میں نے اس میں مضمون میں ہی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پولیٹیکل نوائز ہے. اگر آپ دیکھیں تو روز آپ کیونکہ سوشل میڈیا موجود ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ڈے ٹو ڈے زندگی میں لوگوں کی کتنا فرق اس سے آ رہا ہے. فرق اگر پڑتا ہے لوگوں کی زندگی میں تو وہ تو قیمتوں سے پڑتا ہے. قیمتوں میں اگر استحکام آ جائے تو لوگوں کو جلوس سے تو آپ یہ قائل نہیں کر سکتے کہ نہیں تمہاری قیمتیں تو چیزوں کی اچھی ہو رہی ہیں لیکن تمہارے حالات بڑے خراب ہیں. جب تک خان نہیں آئے گا تب تک پاکستان نہیں ٹھیک ہوگا. تو یہ جو خان نہیں تو پاکستان نہیں والا نعرہ ہے،
یہ ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے دماغ بند کر دیے ہیں، جن کے بارے میں کلام پاک میں آیا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یفقہون، انہوں نے سمجھ نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، بس وہ محبت کرتے ہیں ایک آدمی سے، لیکن اثر پڑنا نہیں ہے، اس سے وہ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، دباؤ اتنا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، آپ مجھے بتائیے کہ کیا امریکہ کو پاکستان پہ نیا دباؤ ڈال رہا ہے؟ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ڈل رہا۔ بس ٹھیک ہے، 2 کانگریسمنوں سے خط لکھوا لیا، 5-10 اور سے ان کو چندہ دے کے ان سے کہلوا لی بات، فرق کوئی نہیں پڑ رہا۔ ٹھیک، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس قسم کے کام کرنے کی بجائے قوم کو اکٹھا کرنے کا ہے، لوگوں سے بات چیت کرنے کا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ہو گیا تھا جو میثاق جمہوریت، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے اور کہے کہ بھئی ہم بھی میثاق جمہوریت کے پابند ہیں، ملک آگے بڑھ جائے گا، گاڑی آگے چل جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کہیں کہ خان صاحب کو رہا کر دو، ٹھیک، مقدمات ختم کر دو اور ایک بیلنس قائم کر لو، اور ہم پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں گے، اور خان صاحب اپنی خطابت کے جوہر جو کنٹینروں پہ چڑھ کے دکھاتے تھے وہ پارلیمنٹ میں دکھانے شروع کر دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ حسین حقانی صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور مشورہ یہی ہے کہ مفاہمت سیاست میں بہت ضروری ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، اور پی ٹی آئی کی سیاست اس وقت جو ہے ایس سی او کے سمٹ کے تناظر میں وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ ڈلوایا جائے اور پاکستان کی معیشت کو ہے وہ اسٹیبلٹی نہ ملنے پائے۔